ناظرین، رمضان پاکستان میں خوش آمدید۔ اقبال نے کہا تھا کہ وہ حرف راز جو مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں، خدا مجھے نفس جبرائیل دے تو کہوں، صاحب حرف راز اوریا مقبول جان آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر آپ کی آمد ہمارے لیے اعزاز کا باعث ہے، شکریہ، بہت شکریہ۔ اور ناظرین آج دیکھتے ہیں کہ کچن میں افطار کا کیا اہتمام ہے۔ جی جگن۔ تھینک یو سو مچ طاہر صاحب۔ جی ہاں، السلام علیکم۔ وعلیکم پھر سے السلام، کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ ہم بات تو ضرور کریں گے کہ کچن میں کیا ہو رہا ہے، لیکن بہت ضروری ہے کہ آج میرے ساتھ میری بہت پیاری سہیلی بھی ہیں، ان کو ویلکم کرنا چاہوں گی پروگرام پہ، اور پھر ہم کنٹینیو کریں گے۔ بہت فیمس صوفی سنگر ہیں، ان کے فینس تو پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا میں موجود ہیں۔ ہمیں باہر سے بھی ہمارے جو انٹرنیشنل ویورز ہیں انہوں نے بہت ریکویسٹ کی تھی کہ ان کو ضرور بلانا ہے ہمارے ساتھ۔ دا ویری ویری بریلینٹ سنم ماروی، السلام علیکم۔ کیسے جا رہے ہیں آپ کے روزے؟ اچھے رمضان مبارک آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ ہاں جی، تو کچن میں چیک کرتے ہیں، شیف منیرہ کیا بن رہا ہے؟ آج بھی بالکل سمپل ریسیپی اور بہت چٹپٹی اور جلدی بن جانے والی۔ ایک تو بنا رہے ہیں ہم چکن پکوڑا، اور ساتھ بنا رہے ہیں چنا پاپڑی، اور جو ڈرنک میں بنا رہے ہیں وہ ہے میٹھا دودھ۔ تو یہ میٹھا دودھ تو میں نے اسپیشلی ڈلوایا ہے کیونکہ بہت سے بچے جو روزے رکھ رہے ہیں ان کے لیے ایک کمپلیٹ نیوٹریشنل چیز جو ہے میٹھا دودھ ایک بڑا اچھا آپشن ہوتا ہے، کیونکہ اس میں کھویا بھی ہوتا ہے، اس میں بادام بھی ہوتا ہے۔ چینی خیر ذرا اوائڈ کرنی چاہیے، بٹ چینی کی جگہ شہد بھی ڈالا جا سکتا ہے اگر آپ اوائڈ کریں۔ براؤن شوگر بھی ڈال سکتے ہیں وہ بھی، اینڈ آف کورس اگر فور سم ریزن ڈائبٹیز ہو یا کوئی شوگر سے ریلیٹڈ پرابلم ہو تو آف کورس آپ سویٹنر بھی اس میں ڈال سکتے ہیں، کیونکہ گرم نہیں ہونا ہوتا تو کوئی ایشو نہیں ہوتا اس میں۔ تو سب سے پہلے کس ریسیپی سے شروع کریں گے؟ چکن پکوڑا سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم سب سے پہلے جو چاہیے ہوگا بیسن، تقریباً 500 گرام۔ اس میں ہم بیسن میں پہلے سب چیزیں ایڈ کریں گے، خشک بیسن میں، پانی اس میں بعد میں ہم ایڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ بیسن میں ہم ڈالیں گے تقریباً نمک 1 چائے کا چمچ، داڑا مرچ 1 چمچ، سرخ مرچ بھی 1 چمچ، سوکھا دھنیا بھی 1 چمچ، زیرہ بھی 1 چمچ، تھوڑا سا لیمن کا جوس، نیمبو کا یعنی کہ رس وہ ڈالیں گے تقریباً 2 کھانے کے چمچ، اور سبز مرچ 1 چائے کا چمچ، وہ بھی پیسٹ بنا کے، مطلب تھوڑا سا اس کو کوٹ کے، ٹھیک ہے۔ اور ادرک پیسٹ تھوڑی سی 1 چمچ، اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے پانی جتنا ہمیں ریکوائرڈ کرنا ہوگا، جتنا ہم نے اس کا ماوا سا بنانا ہوگا۔ وہ جب بن جائے گا اس کے بعد ہم جو چکن کی اسٹرپس بنا کے رکھی ہوں گی، اس کی جولین کٹنگ میں میں نے پہلے سے کاٹ کے رکھی ہوئی ہیں، اس کو پھر ہم اس میں ڈپ کر کے تو اس کو ہم ڈیپ فرائی کریں گے، اور ہمارے اچھے بہت زبردست آپ کے یہ چکن پکوڑا ریڈی ہو جائیں گے۔ اور اس میں یہ بھی تو آپشن ہے نا کہ اگر آپ نے بالکل گول گول پکوڑے بنانے اور اسٹرپ نہیں بنانی تو اس کو بالکل چھوٹے چھوٹے کاٹ کے بالکل ایسے بھی کر سکتے ہیں، اور پلس آپ پہلے چیک کر آپ مرچوں کو بھی بنا سکتے ہیں، اور پلس یہ کہ ضروری نہیں کہ آپ نے اسٹرپس میں بنانے، کیوب بھی کٹنگ کر سکتے ہیں، اور اس کو آپ جس طرح مرضی آپ کی اپنی چوائس کے اوپر آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو سیکنڈ ریسیپی ہے وہ ہے ہمارے چنا پاپڑی۔ چنے کو ویسے بوائل کر کے رکھ لیں آپ، چنے کو ہم ٹھنڈا کر کے رکھیں گے، اس پر آلو کو میں نے ابال کے رکھ لی ہے، آلو میں اور ساتھ میں چنا یہ علیحدہ سے رکھیں گے، ساتھ کچومر سلاد۔ سامان جب تک ریڈی نہیں ہوگا پورا ہمارا، اس سے پہلے ہم اس کو مکس نہیں کر سکتے جب تک اس کی پوری چیزیں ریڈی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے ہوں گی وہ ہمیں چاہیے تقریباً چنے ابلے لے لیں آپ، آدھا کلو دہی لے لیں 1 کلو، ساتھ میں پودینے کی چٹنی بنا کے رکھی ہے میں نے، ساتھ میں زیرہ 1 چمچ ڈالیں گے، اسی میں رائتے میں علیحدہ سے ڈال لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، اور ساتھ میں آلو بخاری کی چٹنی یعنی کہ وہ پلم چٹنی اس کو بولتے ہیں، آپ وہ بھی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس سے تھوڑا ٹیسٹ اس کا بہت اچھا آئے گا۔ کچھ لوگ ڈالتے ہیں کچھ نہیں ڈالتے، لیکن میں اس میں ڈال رہی ہوں کیونکہ بہت اچھا اس کی چنا پاپڑی کے ساتھ اس کا بہت اچھا اس کا ٹیسٹ آئے گا۔ اور ساتھ میں چاٹ مسالہ ڈالیں گے، اور جو سلاد ڈالوں گی میں وہ کچومر سلاد جیسے ہم گھر میں بناتے ہیں، پیاز ٹماٹر اور کھیرا، اس کو بالکل باریک کاٹ کے یہ ہم اس کو ایڈ کریں گے، اور اس کے ساتھ جو میں پاپڑی بناؤں گی وہی رول پٹی کو فرائی کر کے چھوٹے چھوٹے بنا کے اس کے میں نے رکھا بھی ہوا ہے وہ ہم فرائی کریں گے، اور اس کے اوپر جتنا ہمارا ریکوائرڈ مطلب ہمیں چاہیے وہ ہم ڈالیں گے، اور ہماری چنا پاپڑی ریڈی ہو جائے گی۔ جی ہاں، اینڈ میٹھا دودھ۔ دودھ کے لیے جو ہمیں چیزیں ریکوائرڈ وہ ہے، دودھ تقریباً 1 لیٹر لے لیں، سوکھا دودھ ڈرائی ملک وہ تقریباً 1 کپ لے لیں آپ، ساتھ میں بادام میں نے لیے ہیں، ساتھ میں شوگر لی، ان سب چیزوں کو پہلے ہم بلینڈ کریں گے بالکل گرم، اور اس کے بعد پھر آئس ایڈ کریں گے، کیونکہ اگر شوگر کے ساتھ کر دیں گے تو وہ چیز نہیں آئے گی، اور شوگر سیرپ اس میں بالکل نہ ڈالیں کیونکہ وہ تھکنس نہیں اس میں آئے گی۔ کچھ لوگ اس میں شوگر سیرپ ڈال دیتے ہیں تو وہ بالکل میٹھا دودھ نہ وہ گاڑھا سا نہیں بنتا، کیونکہ وہ بالکل نرم تھن سا ہو جاتا ہے۔ اس میں ہمیشہ چینی یوز کریں، اگر
اگر آپ نے کرنی ہے جیسے کہ آپ نے پہلے بتایا شہد کا option کچھ ہے, بھی sweetener بھی ہے, کچھ بھی آپشنز ہیں وہ بنائیں, اس کو بلینڈ کریں, اور بالکل سمپل ریسیپی ہیں, جلدی بن جاتی ہیں, اور آپ کی ٹیبل پہ آپ کا دسترخوان اس میں سج جاتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ آپ ایفرٹ کرنی چاہیے, رمضان کا مہینہ ہے اور سب روزہ رکھتے ہیں, اور جب ایسی چیزیں بنائیں گے تو سب کو اچھی لگیں گی. ڈیفینیٹلی. اور آف کورس اگر آپ کوئی اسپیشل ریسیپیز خود چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو شیف منیرہ یا ہمارے ساتھ آگے جا کے شیف بلال ہوں گے وہ آپ کو بنا کے بتائیں, تو ضرور ہمیں بتائیے گا کہ کون سے شیف سے ریکوائرمنٹ چاہیے آپ کی. اور آف کورس 042992000648 پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, اور پوسٹل ایڈریس ہے 21 محمود غزنوی روڈ, پی ٹی وی سینٹر لاہور. جی طاہر صاحب. جی شکریہ جگن. ناظرین, آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کی اس لائیو ٹرانسمیشن میں ہم مختلف علمی اور دینی موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں, اور جو ملک کے معروف سکالرز ہیں ان کو ہم یہاں مدعو کرتے ہیں. نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ زندگی کے ہر پہلو پر ہمیں رہنمائی اور روشنی عطا کرتا ہے. گزشتہ پروگرام میں ہم نے عرب کلچر پر زمانہ قبل از اسلام کے حوالے سے بات کی. آج کا ہمارا موضوع ہے عرب کلچر اور اسلام, اور اس میں بالخصوص ہم پہلی وحی اور اس کے تناظر اور اس کے پیش منظر پر بات کریں گے. آج ہمارے درمیان, جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا, کہ اوریہ صاحب موجود ہیں. اوریہ صاحب, حال ہی نے کہا کہ عرب جس کا چرچا ہے یہ کچھ وہ کیا تھا جہاں سے الگ ایک جزیرہ نما تھا, چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ, خارق لوٹ اور مار میں تھا یگانہ, فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ, نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ. وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے, درندے ہوں جنگل میں بے باک جیسے. یکا یک ہوئی غیرت حق و حرکت, بڑا جانب بو قبیس صبر رحمت, پہاڑ ہے ان کا ادا خاک بطحا نے کی وہ ودیت, چلے آتے تھے جس کی دیتے شہادت. ہوئی پہلوئے آمنہ سے ہویدہ, دعائے خلیل اور نوید مسیح. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. بہت اچھے جی. حالی کی تو مسدس کے بارے میں مجھے والد کہا کرتے تھے کہ 2 کتابیں اگر تو آپ پڑھ لو تو کبھی زندگی کے اندر تمہیں بھٹکو گے نہیں, ایک حالی کی مسدس اور ایک بال کا شکوار جواب شکوہ جو ہے. اور شکوار جواب شکوہ تو ایسی کمال کی نظم ہے کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا ایک اللہ کے ساتھ ایک گفتگو. ہم اللہ سے بھول جاتے ہیں, اللہ کہتے ہیں میں بڑا مہربان ہوں, تو مہربان سے تو گفتگو کی جاتی ہے, شکوہ کیا جاتا ہے, شکایت کی جاتی ہے, اور اس کے اندر پھر الہامی جواب ہے. اور اس میں جواب بڑا کمال ہے اللہ کی طرف سے کہ شکر شکوے سے کیا, شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے, ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے. کچھ پر عرب ٹرائبل سوسائٹی جو ہے نا بڑی عجیب و غریب سوسائٹی ہے, اور جو لوگ کسی قبائلی معاشرے میں نہیں رہے وہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اس پرسپیکٹو میں سمجھ سکتے ہیں اور نہ اس قبائلی معاشرے کو سمجھا جائے. میں چونکہ 24 سال بلوچستان میں گزارے ہیں, اور یہ بلوچ سارے آئے بھی وہیں سے, حلب سے آئے تھے سارے کے سارے. بڑی عجیب و غریب معاشرہ ہے, ایگیلیٹیرین سوسائٹی ورسز فیوڈل سوسائٹی. فیوڈل سوسائٹی میں یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے, اس نے زمین آباد کر لی ہے, اور اس کے بعد وہاں پر وہ بیٹھ گیا ہے, اور اس نے موچی بنا دیے, نائی بنا دیے, ترخان بنا دیے, لوہار بنا دیے, جراح بنا دیے, ابن ذمہ دار بنا دیے, کیونکہ اس کے بعد زمین تھی. ٹرائبل سوسائٹی کے اندر ایک ہی خون ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں سیالی, کہ بکٹی جو کہ کنگ بجاتا ہے وہ بھی صاحب عزت ہے, بکٹی جو کہ اپنا موچیوں کا کام کرتا ہے وہ بھی اسی طرح کی عزت رکھتا ہے, سب کی ایک طرح کی عزت. اور ڈیموکریٹک پروسیس ہوتا ہے اس کے اندر. آپ دیکھیں عرب کے اندر وہ دار الندوہ میں وہ سردار الیکٹ کرتے تھے, انہیرٹنس میں نہیں ہوتا تھا کہ آج بنو تمیم کا بن جائے گا تو آج ان کا ایک ڈیموکریٹک پروسیس تھا پورے کا پورا. اور ان کی وہ دلچسپ بات یہ ہے کہ عمر کا تعین تھا کہ 40 سال پہنچے تو تب سرداری ملے گی. اور کہتے ہیں کہ 2 آدمی ہیں جن کے لیے ایج ریلیکس کی گئی, ایک ابو جہل اور ایک حضرت عمر فاروق. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا تھا ان دونوں کو کہ یا اللہ اگر تم اللہم اعز الاسلام ابی عمرین, کہ یا عمر بن خطاب یا عمر بن شام. عمر بن شام نام تھا نا, اور دونوں کمال. اور آپ کو پتہ ہے ابو جہل کا نام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل رکھا ہے, اس کا نام تھا ابو الحکم, دانائی کا باپ. یعنی اتنا دانا آدمی تھا, تصور بدل گیا نا. اور اس کی میں حیران ہوتا ہوں کہ اس کے پاس زہیر بن کعب کا واقعہ مشہور. زہیر بن کعب آئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ عرب بہت زیادہ مان کرتے تھے اپنی زبان پہ,
آپ سبا ملکات دیکھ لیں نا آپ کے ان کی، یعنی آپ سوچ نہیں سکتے کہ ایک عورت کے وجود کے ایک چھوٹے سے ناخن کے اوپر انہوں نے ناخن کی بناوٹ کے اوپر 70 شعر کہنے، یعنی کمر کے بل کھانے کے اوپر پتہ نہیں کیا کچھ، کیا اس کی آنکھوں ایک آنکھ اس طرح کی فصاحت و بلاغت، اپنے علاوہ تو وہ اجمی گونگے کو کہتے ہیں، اپنے تو علاوہ دنیا کو کہتے تھے کہ کسی کو واقعی نظر آتے واقعی نظر آتے کہ یعنی اس کا اندر والا بلب کا اور نام ہے، باہر والے کا اور نام ہے، برآمدے والے کا اور نام ہے، اس طرح کے دیے کا، اس طرح اونٹوں کے قدر 70 کے 80 تو مختلف قسم کے نام ہیں، دودھ دینے والے کا اور نام ہے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ اس کے پاس آیا تھا کہ مجھے بتاؤ کہ ایسا سنا بندہ آیا ہے کہ جس کے پاس کوئی بہت بڑا کلام کہتا ہے، شاعر ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ تم نہ جاؤ اس کے پاس۔ کہا کہ ایسی کون سی بات ہے کہ میں فصیح البیان انسان، سعید ابن کعب نام میرا، اور مجھے نہ پتا ہو کہ مجھے پتہ چل جائے گا کہ بولتا کہاں سے ہے، چوری کہاں سے کی ہے، اگر اس کا اپنا نہیں ہے تو چلے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں بیٹھے ہوئے تھے، تو کہا کہ سنا آپ ایسے آتے ہیں کہ آپ جو مطلب کچھ اللہ کی طرف سے کلام، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں 2 روایات ہیں، ایک تو وہ ان اللہ یامر بالعدل واللسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ردم دیکھیں نا، اللہ قرآن، یا پھر وہ جو خطبے کی پہلی آیات ہم آج کل پڑھتے ہیں، ایک روایت یہ بھی ہے کہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ محمد عبدہ ورسولہ۔ کہتے کہا دوبارہ سنا دو، آپ نے دوبارہ سنایا، ایک دفعہ گھبرا گیا، گھبرانے کے بعد کہا کہ آپ بہت ادب کے ساتھ کہتا ہوں، عرب میں تیسری دفعہ کہا نہیں جاتا کسی کو، کہا نہیں جاتا کیونکہ فصیح البیان سمجھے نہیں جاتا کہ جو زحمت کرے دوبارہ، ہم کہتے ہیں مقرر، ایک دفعہ اور زحمت کرتے ہیں۔ آپ نے جب یہ پڑھنا شروع کیا ہے، اینڈ پہ جب آیا واشہد ان لا الہ الا سبحان اللہ، تو ساتھ پڑھنا شروع کر دیا، اور پھر زہیر کا آپ کا وہ جو قصیدہ ہے قصیدہ بانت سعاد، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ میں آپ سوچیں کہ کیا کیا تشبیہیں ہیں کہ میری محبوبہ وہ تھی کہ جس کے دانت ایسے ہیں کہ شراب کے پیالے کے اندر وہ ہیرے کسی نے رکھ دیے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آپ خود سوچیں، لیکن اس کے بعد میں ان سارے حسنوں کو ترک کرتا ہوں، ان تمام، کیونکہ مجھے جس حسن نے مبہوت کر دیا ہے، اور کیوں نہ کرتا۔ عرب کے اس پورے معاشرے کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کی کیفیت ایسی تھی کہ انسانوں کو، وہ جو مرد تھا نا، مرد، اس کے اندر بھی ایک اندر چھوٹا سا انسان ضرور ہوتا ہے، اس ٹرائبل سوسائٹی کے اندر وہ زندہ رہنا چاہتا تھا، لیکن اس کو زندہ رہنے نہیں دیا۔ بنو تمیم کے لوگ جو تھے وہ اپنی بیٹیاں دفن کرتے تھے۔ سر یہ بات ہم کنٹینیو کر سکتے ہیں چھوٹی سی بریک میں اگر اجازت ہو؟ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک میں جاتے جاتے سنیں گے نور خدا۔ جی ہاں، ویلکم بیک ویورز۔ اب ہم ریکویسٹ کرنا چاہیں گے سنم ماروی سے کہ وہ کچھ پیش کریں۔
متائے غرور کا سودا کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ. یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. بال نے لا الہ پہ بڑی کمال بات کی ہے. اس کا ایک کمال ہے کہ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ. واہ 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 اصل میں لا الہ ہی کا مسئلہ تھا. عربوں کا اللہ کا کوئی مسئلہ نہیں تھا واہ کہ کوئی خدا نہیں ہے, کوئی حاکم نہیں ہے, کوئی بت نہیں ہے. برادری کا بت, قبیلے کا بت, علاقے کا بت, عرب ہونے کا بت, قریش ہونے کا بت, ایسے ایسے بت سجائے ہوئے تھے. اب بھی ہمارے ہاں بھی یہی ہے. ہمارے دل میں بھی اصل مسئلہ ہے کہ زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اندر اتنے بت ہے نا, یہاں صنم قدا ہے ایسا 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 پوری 365. برادری کا اپنا بت ہے, اس کی بات ماننی ہے. دوست کا اپنا بت ہے, اس کی بات ماننی ہے. پارٹی کا اپنا بت ہے, اس کی بات ماننی ہے. قبیلے کا اپنا بت ہے, فیشن کا اپنا بت ہے, اس کی بات, سب کی بات ہم نے ماننی ہوتی ہے سوائے ایک اس کے. وہ کہتا ہے پہلے ان کو گراؤ پھر میں آتا ہوں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بنو عرب کا وہ جو معاشرہ, جی عرب کلچر, تو عرب کلچر کے اندر طرح طرح کی چیزیں تھیں. ایک تو یہ تھا کہ جو خواتین تھیں دو طرح کی تھیں. ایک تو وہ جو گھر میں آ گئے, ایک خواتین جن کے پیچھے دنیا گھومتی تھی, مطلب جھنڈا لگا کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ جس نے بھی شادی کرنی آ جائے, 2 دن کے لیے کرنی, 4 دن کے لیے کرنی ہے. ان کے پیچھے شاعر گھومتے پھرتے تھے. ایک وہ تھی کہ جو بالکل پاؤں کی جوتی تھی تو کہ وہ رگیدی چلی جا رہی. ایک لونڈیوں کا ایک قطار کی قطار تھی, غلاموں کا ایک پورا کا پورا قافلہ تھا. تو بنی تمیم ایک ایسا قبیلہ تھا کہ جو عورت کو بالکل پسند نہیں کرتا تھا. کہیں اور سے لونڈی سے شادی کر لو, گھر میں بیٹی نہیں پلنی چاہیے. اب اللہ نے فطرت میں محبت تو رکھی ہوئی ہے, خواہ باپ ہو یا ماں ہو کچھ ہو. تو کبھی قافلے پہ چلا گیا. قافلے پہ جب میں پورے سینیریو دیکھیں اس کا, اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے ہیں کس قسم کی. چلا گیا تو شام میں گئے تو بیٹی جو تھی وہ ماں کو اچھی لگی, اس نے پال لی. جس کو تو پالی ہے تو سال ایک کے بعد وہ واپس آیا تو بیٹی سال کی ماں سے گفتگو کرتے کرتے ہو گئی تھی.
تو ماں نے کہا اچھا میں کسی اور جگہ اس کو بھیج دیتی ہوں، جیسے عرب میں دستور تھا کہ دودھ پلانے کے لیے بھیج دیتے، تو خاوند کو نہیں بتاتے، چھپا دیا۔ ایک دن لڑائی ہوگی، تلواریں نکلیں بنو تمیم کے، تو اس بندے نے کہا کہ تم کیا غیرت کی باتیں کرتے ہو، تمہارے گھر میں تو بیٹی جوان ہو رہی ہے۔ اب اس نے آ کے پوچھا، جب اس نے پوچھا آ کے، اب یہ واقعہ پورے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہا ہے وہ، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں کہ داڑھی تر ہو رہی، کہتا میرے جیسے ظالم کوئی نہیں ہو سکتا رسول اللہ، آپ نے کیا تعلیم ہمیں دی ہے۔ گھر گیا، بیوی کو کہا کہ ایسا ہوا ہے، وہ ڈر گئی، چھپایا تھا، لے کے آ گئی۔ اب بہانے سے اس کو لے کے گیا ہے کہ میں اس کو زندہ گاڑ دوں گا۔ اب بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب میں اس کی قبر کھود رہا تھا تو میری بیٹی میرے جسم سے مٹی جھاڑ رہی تھی کہ میرے باپ کی مٹی، لیکن میں نے اس کو دفن کر دیا۔ اس معاشرے کے اندر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ خیر اولادکم بنات، کہ تم میں سے بہترین اولاد بیٹی ہے، سبحان اللہ، کہیں اور نہیں، کسی اور نہیں۔ 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر جس کی قسمیں ہم کھاتے ہیں کملی کی، کسی اور کے لیے نہیں بچھائی۔ تینوں عورتوں کو اعزاز حاصل ہے، اپنی بیٹی فاطمہ سیدہ فاطمہ کا، اپنی دائی حلیمہ سیدہ حلیمہ کا، ساتم تائی کی بیٹی سفانہ کا، واہ، کسی اور کو اعزاز حاصل نہیں ہے اس کملی کے اوپر بیٹھنے کا جس کی ہم قسمیں کھاتے ہیں۔ تو اس معاشرے ٹرائبل سوسائٹی، اور جو ابو سفیان پیچھے پیچھے بھاگ کے گیا تھا نا حضرت ابشا میں، تو سنوسی کے پاس پہنچا وہ، تو سنوسی کے پاس کہا کہ ہمارے کچھ لوگ ہیں تم بھاگ کے آ گئے ہیں، اس میں جعفر بھی تھے اور بہت سارے لوگ تھے، حضرت عثمان بھی تھے، ان کی بیوی۔ سنوسی نے ایک ٹیسٹ دیا بڑا کمال، اس نے کہا تم جس نبی کی بات کر رہے ہو جو تمہارے درمیان ہے، جو کہتے ہو کہ تو اس نے آ کے گمراہ کر دیا ہے، مجھے صرف ایک بات بتاؤ، کیا وہ سچا ہے، امین ہے؟ نے کہا بالکل، قطعاً، کوئی شک ہی نہیں ہے۔ دوسرا ٹیسٹ، جو ٹیسٹ آج بھی کسی بھی بندے کی دعوت کو سچ ثابت کرنے کافی، کیا اس کے ماننے والے غریب، مفلوک حال اور پسماندہ لوگ ہیں؟ کہاں واقعی؟ کہا پھر نکل جاؤ، پھر وہ سچا نبی ہے، واہ، پھر تم جھوٹ کہتے ہو۔ واہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ غریب، پسماندہ، مفلوک الحال، یعنی تجارت ہو رہی ہے غلاموں کی، اور تجارت کرتے چلے آ رہے ہیں اور لے کے صدیوں آگے سے آگے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی صادق اور امین، صداقت کا تعلق جو ہے گفتار سے ہے اور امانت کا تعلق کردار سے ہے۔ اس سوسائٹی نے سب سے پہلے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ نبی صداقت اور چیلنج بھی یہی تھا، جس غار حرا سے اس واپس پر آئے سر نا۔ مزید بات کریں گے، یہاں وقت ہوا ہے ایک مختصر سے وقفے کا۔ ناظرین، وقفے کے بعد انشاءاللہ یہ گفتگو اسی طرح جاری رہے گی۔ جی ہاں، ویلکم بیک ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری لائیو ماہ رمضان کی افطار ٹرانسمیشن ان رمضان پاکستان۔ اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجئے 042992000648 پہ۔ اینڈ آف کورس اب ہم ریکویسٹ کرنا چاہیں گے سنم آروی صاحبہ سے کہ ہمیں کچھ سنائیں، تو آپ کیا سنانے جا رہی ہیں؟ جی میں صوفیانہ کلام سنا رہی ہوں آپ کو۔ پہنچ گیا ہوں در یار تک مقدر سے، پہنچ گیا ہوں در یار تک مقدر سے، وگرنہ میرے سب سجدے ادھر اور ادھر ہوتے، ہو لگی بنا رین نہ جاگے کوئی، ہو لگی بنا رین نہ جاگے کوئی، ہو جاگے جسنوں آپ جگاوے،
अरे होर न जागे कोई, हो लगी बिना रैन न जागे को। पहला पहर हर कोई जागे, पहला पहर हर कोई जागे, पर दूजा न जागे कोई, पर दूजा न जागे कोई, हो लगी बिना रैन न जागे को। हाँ वत फीले दामने मुर्तजा, मैं बताऊं क्या मुझे क्या मिला। जो अली मिले तो नबी मिले, जो नबी मिले तो खुदा मिला। नानक नीच आपनो समझे, नानक नीच नानक नीच आपनो समझे, पर ऊंचा से ऊंचा होगी, हो लगी बिना रैन न जागे को। हो जागे जिसनू, हो जागे जिसनू आप जगावे, पर दूजा न जागे कोई, हो लगी बिना रैन न जागे को। सुभान अल्लाह, शुक्रिया जी। और साहब, हम ब्रेक पे जाने से पहले डिस्कस कर रहे थे अरब सोसाइटी इस्लाम से पहले। तो मेरा एक सवाल है, जो क्योंकि हम रमज़ान पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस महीने में आई वुड लाइक कि हम कनेक्ट भी करें जो हम बात कर रहे हैं आज के दौर से। जानवरों की तरह गुलामों की खरीदो फरोख्त होती थी और मंडियाँ लगती थी बाकायदा। अब मंडियाँ नहीं लगती, लेकिन इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, मैंने जिस तरीके से लोगों को अपने घर में काम करने वालों को ट्रीट करते हुए देखा है, वो गुलामों से भी ज्यादा जानवरों से क्या, जानवर को भी इंसान इस तरीके से नहीं ट्रीट करता। प्लेटें अलहदा, खाना अलहदा, बल्कि अक्सर औकात तो कहते हैं जितनी तनख्वाह दी है उसमें खुद खाना लेके आओ। बदतमीजी इतनी ज्यादा कि अल्लाह माफी दे। ह्यूमन सोसाइटी जो है ना, ये मैं देखा ये है कि अब पूरी दुनिया भी ये कहते हैं कि जो जो डेवलप होती गई है त्यों उसके अंदर तबाही के आसार ज्यादा आते गए। आज से पहले गुलाम नहीं थे, लेकिन आपके घरेलू मुलाजम होते थे कि जिनकी इज्जत और तौकीर जो थी घर के अंदर, वो माँ से कम नहीं होती थी। उस खाला की, उस आया की, उस नौकर की, सारी जिंदगी आपके लिए तज देता था, अपना घर बार। मुझे आज भी कभी कभी चंद जो है ना अफसाने जिन पे मैं जो बार बार पढ़ता हूँ, जो बार बार सुनता हूँ, वो है असद मोहम्मद खान का बासौदे की मरियम। अब मोहद्दीन साहब ने उसको पढ़ा भी है, बहुत ही खूबसूरत। मरियम का कैरेक्टर जो है उस सोसाइटी की डिपिक्शन करता है कि ये मरियम जो है वो जब मर जाती है तो उसकी माँ उसको कहती है कि बेटा तुझे बिगाड़ने वाली चलेगी। यानी वो नौकरानी जो है बच्चों को बिगाड़ने वाली, कि बेटा तुझे बिगाड़ने वाली चलेगी। कि वो जब माँ से डांट खा के आते थे तो उस नौकरानी के पहलू के अंदर आपके समेट जाते थे। हमारी सोसाइटी के अंदर जब से हम एलियनेट हुए हैं ना एक दूसरे से, उस वक्त से, और ये शुरू से चला रहा है। इंसान जब का जो तारीख में आता है, कुरान की एक आयत है कि लम यकुन शैम मस्कूरा, इंसान पर सदियों एक ऐसा जमाना गुजरा है कि वो काबिल जिक्र चीज ही नहीं था। ठीक, और फिर हमने उसको अब बस वो जो काबिल जिक्र होना हमने जब शुरू किया है ना, तो हमने सारे बखेड़े पाले। हम जब इकट्ठे रहते थे, गार में रहते थे, चंद बात सुन लेते थे, एक दूसरे को जो बट जाता था खा लेते थे।
اس کے بعد جب ہم نے انسان نے سیٹلمنٹ شروع کی ہیں نا، اور پھر اس پہ انسان میں جب قبضہ آیا ہے اس کا، تو اس نے ہر چیز کو غلام بنانا چاہا. اس نے عورت کو بھی غلام بنانا چاہا، اس نے بیل کو بھی غلام بنانا چاہا، اس نے جناب اپنا اس کو کتے کو بھی غلام بنانا چاہا، انسان کو بھی غلام بنانا چاہا. اور آج کے دور میں تو مطلب پتہ ہے کیا ہے، یہ ابراہیم لنکن نے ابھی صرف 150 سال پہلے 100 سال پہلے غلامی ختم کی ہے. اور آپ کبھی صومالیہ میں وہ ڈینجن دیکھ کے آئے نا تو آپ کے آنسو نکل آتے ہیں. 3 مختلف قسم کے قید خانے ہیں. کرتے یہ تھے کہ بڑے بڑے ہاتھیوں کو پکڑنے کی طرح بڑے بڑے جال لگاتے تھے اور انسانوں کو پکڑتے تھے اور اس ڈینجن میں رکھتے تھے. ایک طرف عورتیں ہوتی تھیں، ایک طرف بچے ہوتے تھے اور ایک طرف مرد ہوتے تھے. بچے روتے تھے، ماں کچھ نہیں کر سکتی تھی. عورت کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی، خاوند کچھ نہیں کر سکتا. سالوں کنڈیشننگ کرتے تھے وہاں پر. پھر امریکہ میں مسیسپی کے وہاں پر جا کے لے کے جاتے تھے. وہ کبھی میمفس میں وہ جا کے میوزیم دیکھیں، اور سول رائٹ میوزیم میں آپ کو پتہ چلے گا کہ گولی ایک بندہ گھوڑے کوئی بس میں چڑھ گیا تو گولی مار دی، وہاں پر رکھتے تھے. اب کیا ہو گیا، اب ان کو کھیتوں کے مزدور نہیں چاہیے، اب ہماری جگہ میکنائز فارمنگ آ گئی ہے. سر اسی بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد I'm so sorry ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. سر نے ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کال بتایا تھا، میں وہ بتا کے چاہوں گی کہ ہم بریک میں جائیں کہ ماؤں نے لوگوں کو آزاد جمع، تم نے ان کو غلام بنانا کہاں سے سیکھا. چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے. جی ناظرین، وقفے پہ جانے سے قبل آپ جگن کی بات سن رہے تھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وہ جو تاریخ ساز جملہ متا تابتم الناس یا عمر فقد ولدتہم امہاتہم احرارا، یہ آپ نے مصر کے گورنر کو کہا تھا، عمر بن عاص کو، عمر بن العاص کہ اے عمر تم نے وہ لوگوں کو کب سے غلام بنانا لفظ احرار کا لفظ استعمال کیا ہے. سبحان اللہ. حر، آزاد پیدا کیا ماں نے اس کو. یعنی حر کہتے ہیں کہ جس کو کوئی سدھا نہ سکے نا، جس کی کوئی لگام نہ ڈال سکے، اس کو کہتے ہیں ایسا آزاد جس کو کوئی لگام نہ ڈال سکے. تم نے اس کو غلام بنانا کہاں سے؟ سر یہ حریت و فکر و عمل جو ہے اسلام تو اس کا علمبردار ہے. ہم نے حضرت عمر کی یہ بات تو چھوڑ دی اور روسو نے جب کہا کہ مین از بورن فری، اس کا پہلا فکر ہے نا. جی جی جی، یہ جس کو وہ انقلاب فرانس جو ہے، یہ بھی اسی کے روسو کا ہی تھا، لائف لبرٹی اینڈ پرسوٹ آف ہیپینس. ہم نے ان چیزوں کو تو رکھا پیش نظر، لیکن جو میں آپ کو بتاؤں اسلامک وجہ پتہ کیا ہے، ہمارا جو بیسک ان بیٹوین لنک ٹوٹا ہے نا، اس لنک کی وجہ سے ہم خراب ہوئے ہیں. لنک ہمارا مسلمانوں نے جو وزڈم دیا تھا، مطلب آپ دیکھیں 3 کتابیں ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جرنی ٹو دی ہیون کے اوپر بڑھ کے جائے. ایک ابن عربی کی فتوحات مکیہ، ایک ڈانٹے کی دیوان کامیڈی اور اقبال کا جاوید نامہ ہے. اوریجنل فتوحات مکیہ ہے، لیکن فتوحات مکیہ کو ریفرنس نہیں کیا جاتا ہوا. انگریزوں نے جب ٹرانسلیشن شروع کی ہے نا، تو انہوں نے ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی کی ہے. انہوں نے یہ کیا ہے کہ ہمارے سارے نام جو ہیں انڈیجنائز کر دیے تاکہ ہم پہچان نہ سکے لوگ کہ یہ مسلمانوں کا اوریجن تھا کہ نہیں. مطلب ابو علی سینا کا بھی سینا کر دیا. مطلب آج اگر میں ملکہ وکٹوریہ کی جگہ بچوں کو مائی وکی پڑھانا شروع کر دوں تو کیسا لگے گا؟ ایگزیکٹلی وہی کیا ہے ہمارے ساتھ ہم کرنا چاہتے ہیں، ہم سے ساتھ کرنا چاہتا میں چاہیے تھا، لیکن ہم نے نہیں کیا. جبل الطارق کو جبرالٹر بول دیا. تو اب اس سے ہوا یہ کہ ہمارے جو اوریجن سے نا وہ خراب ہو. یہ سارے کے سارے وزڈم کے فکر حضرت عمر کے. اب دیکھیں جب ناروے میں انہوں نے شروع کیا وہ اس کا چائلڈ ریئرنگ کے اوپر جو بچوں کا لا تھا، جس سے ہم کمپریہنسو سوشل سیکورٹی سسٹم کہتے ہیں، تو ناروے میں کوئی بندے ٹھیک تھے. انہوں نے کہا یہ قانون پر دیکھو کہاں سے ہوا. تو 4-5 لوگ اور بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر نے شروع کیا. اوکے دیٹس ابھی تک عمر's لا ہے، عمر's لا، کہ بچے کی پیدائش سے لے کے اس کے دودھ چھڑانے تک وظیفہ اسٹیٹ کا ہے. اور پہلے جو تھا حضرت عمر نے وہ معروف واقعہ کہ آپ رات کو گشت کر رہے تو دیکھا کہ وہ بچہ رو رہا ہے، ماں سے کہا کہ اس کو چپ کراؤ. اس نے کہا چپ کیوں کراؤں، اس کا دودھ چھڑوا رہی ہوں. اس نے دودھ کیوں چھڑوا رہی ہوں؟ انہوں نے کہا کہ عمر نے کہا ہے کہ جب بچہ دودھ چھوڑے گا تب اس کا وظیفہ شروع ہوگا بیت المال سے. اور آپ دیکھیں عمر ابن خطاب سارے آپ سوسائٹی میں عکاظ کا میلہ، سوسائٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے جہاں ہمارا موجود عکاظ کا میلہ ہے. اب تلوار لہراتے ہوئے آنا ہے اور سب سے خوبصورت عورت جیت کے جانا ہے میلے سے. یہ ہے عمر ابن خطاب.
اور وہ شیر نہیں آتے تھے تو ایک بندے کو پکڑنا. کوئی عربوں میں ہم دستور یہ تھا کہ اگر شیر نہیں آتے تو آپ کو سودا نہیں ملتا تھا. مطلب اگر آپ شیر نہیں تو آپ کو جاؤ اس کو وجہ اعزاز جو ہے فصاحت و بلاغت ہے, شیر ہے, خطابت شیر ہے. میں اگر تم مانگو گے تو تب تمہیں سودا ملے گا, ورنہ تم غائب ہو جاؤ میلے سے. تو تمہارے ایک بندے کی گردن پکڑتے تھے تو کہتے تم شیر سناؤ تاکہ میں نے سودا کری. تو مطلب یہ لیول تھا وہاں. اب شجاعت, فصاحت و بلاغت, یہ ساری کی ساری چیزیں. کمال کی بات یہ ہے کہ بہن کے گھر جب وہ پہنچے ہیں, واہ, قرآن یہی کہتا ہے فاتو بسورۃ من مثلہ ودعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اگر تم سمجھتے ہو کہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو ایسی ایک صورت بنا کے تو لاؤ ایک, تاکہ تم پتہ چلے. اور صورت بھی چھوٹی سے چھوٹی ایک صورت. پہلے بہت 3 کا کہا گیا, دعویٰ کیا, کہا نہیں ایک صورت بنا کے لے. تو واپس جب وہ لوٹے ہیں تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے ہجرت ان کی عجیب و غریب ہے کہ جو چاہتا ہے نا کہ اس کی ماں رات کو بین کرے, عمر کا راستہ روک لے وہاں پر آ کے. یہ ہوتی ہے پھر شجاعت. اب اس عرب سوسائٹی کے اندر زندہ درگور کرنا, غلاموں کو بدترین قسم کے سلوک میں رکھنا, اس کے بعد پوری کی پوری معاشرے کے اندر اکھڑ پن. قتل ہوئے ہیں تو صدیوں قتل چلتے رہے ہیں. پانی پہ اور جھگڑا ہے, باقی چیزوں پہ جھگڑا ہے. چھوٹی سے چھوٹی بات چھوٹی کریٹ ہو جاتا تھا اور وہ پھر ختم ہی نہیں ہوتا تھا. آپ دیکھیں بلوچستان کے اندر میں رہا ہوں, سلیمان خیل اور کاکڑ 2 قبیلے, ان کے یہاں جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو مرنے شروع ہو جاتے ہیں. 100 اس کے مر گئے, 200 اس کے مر گئے, 300 اس کے مر گئے, 800, کچھ 4-5 ہزار جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اکٹھے کر کے ان کو کہتے ہیں اچھا اب ہم خیر کر لیتے ہیں. اور کمال کے عربوں کے بالکل عربوں کی دستور ہے. مثلا کسی کی بیٹی کی شادی آ گئی ہے تو آپس میں دونوں قبیلے بیٹھ جائیں گے کہ جب تک یہ بیٹی کی شادی ہے یا بیٹے کی شادی ہے ہماری خیر ہے 10 دن کی, اس دن کوئی قتل نہیں کرے گا اور کوئی نہیں قتل کرتا. اور اس کے بعد جب بیٹی کی شادی ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد ختم. میں مستونگ میں DC تھا. عربوں کو سمجھنے کے, بلوچوں کو بہت سمجھنا ضروری ہے, اور پٹھانوں کو بہت سمجھنا, کیونکہ ٹریول سوسائٹی ہے نا. تو انہوں نے حج پہ جانا تھا, دونوں نے خیر کیا اور کہا کہ جا کے ہم حرم میں سے واپس آ کے لڑیں گے. حرم کے اندر کہیں راستے میں کوئی لائن بناتے ہوئے اس نے کہا دیکھو تمہاری میری لڑائی جو ہے, اس گوس کہتے ہیں بننے کو, اس کو اس پہ لڑائی تھی. اس نے کہا یہ میرا بننا ہے حرم میں بیٹھے بیٹھے, اور تم اس کو کراس کر کے دکھاؤ. اس نے کراس کر لیا اور وہ لڑائی شروع ہو گئی. تو کیا ہمیشہ سے عرب میں قبائلی سسٹم تھا؟ جو دیکھیں اس میں ایک کتاب میں لوگوں کو کہوں گا ضرور پڑھیں. ایک بندہ ہے آسٹریا کا وزیر خارجہ تھا, کانسٹنٹ ویرجر. اس بندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھی ہے, کرسچین. کہتے ہیں کہ جب تک آپ عرب سوسائٹی کو نہ سمجھیں اس وقت تک آپ رسول اللہ کی دعوت کو سمجھ نہیں سکتے. مثلا حقہ پانی بند کرنا جو قبیلے کے در ہمارے لیے بڑا آسان ہے, گھر سے نکال دے کوئی بات نہیں, سرینا میں جا کے رہ لیں گے, PC میں رہ لیں گے. وہاں سوسائٹی میں رہنے نہیں دیتا تھا. اگر کوئی اور قبیلہ اس شخص کو پناہ دیتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جنگ مول لی ہے. اس لیے اس کے لیے سوائے اس کے تھا کہ عرب درندوں کے حوالے ہو جائے اور صحرا میں چلا جائے. لیکن کون کون سے مذاہب تھے, مطلب کون کون سے مذہبوں کو فالو کیا جاتا تھا اس وقت؟ میں نے بتایا نا کہ ایک تو لڑائی, ایک تو ذاتی تعصب, اتحائی اس قسم کا. اور بڑی بات ہے کہ قریش مکہ جو تھے وہ اپنے آپ کو دنیا کے افضل ترین قوموں میں سے سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم بالا تر قوم ہیں. اس کا سبب جو ہے وہ کعبہ, خانہ کعبہ, تولیت کعبہ تھی نا, اور وہاں سارے لوگ جمع ہوتے تھے. اور تولیت کعبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک برکت عطا فرمائی تھی تو وہاں پر جا کے میلہ لگتا تھا, وہیں آتے تھے. اکھڑ مزاج کے, دنیا سے کٹے ہوئے نہ کبھی دیکھیں 12 یا 13 لوگ تھے جو ٹوٹل لکھنا پڑھنا جانتے تھے پورے مکہ شہر کے اندر. ٹوٹل 12 یا 13, اور ان 12-13 لوگوں کے اندر قرآن پاک اترتا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امی لقب آپ نے یہی کہا ہے نا کہ کوئی اور راستہ نہیں آپ کو. جو میں حیران ہوتا ہوں, یہ جو ٹینبی نے کتاب لکھی 36 صفحے کی اسٹڈی آف ہسٹری, اس نے ہر ایونٹ کو انٹرپریٹ کیا کہ اگر اس طرح کے لوگ یوں مائگریٹ کریں گے, اس طرح کی چیزیں ہوں گی, اس طرح کا گرم موسم ہوگا, اس طرح کے حالات چیزیں ہوں گے تو اس طرح کی سوسائٹی جنم لے گی. یہ سردیوں میں لوگ جائیں گے تو ان کے ماحول میں, جیسے ابن خلدون کہتا ہے کہ گرم علاقوں میں جمہوریت جو ہے نا وہ نہیں چل سکتی, اور واقعی نہیں چلی. کتنے سال پہلے اس نے کہا تھا, اور ہمارے یہاں نہیں چلتی. تو یہی اس نے ایک جگہ کے آگے بے بس ہو جاتا ہے, کہتا ہے میں اس ایونٹ کو انٹرپریٹ نہیں کر سکتا, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
ولادت کا ایونٹ ہے کہ عرب کے اندر ایک سیراب میں ایسے سیراب میں پھول کھل گیا. یہ انسیڈنٹ اب ہم ڈسکس کریں گے بریک کے بعد. چھوٹی سی بریک لیں گے. بریک سے جب واپس آئیں گے تو کچھ پیش کریں گی سنم ماضی آپ کے لیے. ملتے ہیں بریک کے بعد.